وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، پچھلے ہفتوں سے حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ایمان کے لیے جزو لازم کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا بیان ہوتا چلا آیا ہے. یہ آیت پاک جو غالباً سورہ توبہ کی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، بیوت کر کے رکھا ہے، سینت کر کے رکھا ہے، عبادت سے رکھا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها، اور تمہارا وہ بزنس، تمہارا وہ کاروبار اور تمہاری وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا، مندہ پڑ جانے کا تم کو اندیشہ اور ڈر لگتا ہے، وہ مساکن ترضونها، اور تمہارے مکانات، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے آرام گاہ، تمہارے محلات، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں یہ چیزیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، محنت و مشقت کرنے سے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے انتہا درجے کی کوشش کرنے سے زیادہ محبوب یہ چیزیں ہیں تمہاری نگاہوں میں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو اس دن کا جب اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے. وَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راہ راست نہیں دکھلاتے، ناہنجاروں کو صحیح راستہ نہیں دکھلاتے، اسے صحیح راستہ دکھلاتے ہیں، اس کی مدد اور ہمدردی کرتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، جو اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں، ناہنجار نہیں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے اور اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، اور پھر فرق مراتب کے اعتبار سے اولاد، ماں باپ، بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، بھائی بہن، دوست احباب،
اللہ تعالیٰ نے سب کو گنوا دیے، ساری رشتہ داریاں شمار کروا دی، آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، بیٹے بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارا عشیرہ، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ان سبوں سے چونکہ زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مال چاہے مفت میں ہاتھ آئے یا کمائی کوڑائی سے ہاتھ میں آئے، پھر بزنس، تجارت، کاروبار، اپنے محلات اور بلڈنگیں، وہ مساجد اور رہا، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، محنت کرنے سے، مشقت اٹھانے سے اور اس راستے میں پریشانیاں برداشت کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اس دن کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا کے اندر جو حالات و واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک عزیز کے اندر، ہمارے اپنے اس ملک کے اندر، جہاں آپ کے آبا و اجداد نے، آپ کے باپ دادوں اور آپ کے پرکھوں نے 800 سال تک حکومتیں کی، اور اس ملک عزیز کے چپے چپے پر آپ کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، اور پھر ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، عیش کوشیوں کی وجہ سے اور دین سے دوری اور غفلت کی وجہ سے، جب ہم نے اپنے اقتدار کو لازوال سمجھ لیا اور پھر بابر جیسے بادشاہ کی زبان سے یہ جملے نکلنے لگے کہ بابر کا عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر موج و مستی کر لو، دوبارہ یہ دنیا سے جاری نہیں جانے والی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑا، محمد رسول اللہ کے طریقے سے وہ موڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمام اقتدار ہم سے چھین کر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب انگریزوں نے بھی ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کیا اور مخلوق خدا کے اوپر انتہائی مظالم کے پہاڑ ڈھانے لگے، تو پھر اللہ والوں کی آہے سحرگاہی کے نتیجے میں قوم جب بیدار ہوئی اور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ استوار کرنا یاد آیا، اور انہوں نے اس ظالم کو ملک بدر کرنے کے لیے اپنے تن من دھن اور جان و مال کی قربانی سے کوئی گریز نہیں
تو پھر ہم ایسے آزاد ہوئے کہ ہم دین اور ایمان سے اور شریعت اور قانون خداوندی سے آزاد ہو گئے. ملک کیا آزاد ہوا؟ ہم اثر تا تھا سر سے قدم تک بالکل آزاد ہو گئے. دین سے آزاد، قرآن سے آزاد، سنتوں سے آزاد، اللہ کے قانون سے آزاد، جناب محمد رسول اللہ کے سنتوں اور طریقوں سے آزاد. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سرزنش کے لیے اور ہمیں اپنے در پہ جھکانے کے لیے اور اپنے در پہ بلانے کے لیے اور جنت کا راستہ ہمیں دکھانے کے لیے، جس سے ہم دور ہو کر کے جہنم کے کھائی کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، جیسا کہ ماضی میں کبھی تھے. قرآن نے کہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے پر کھائی پر پہنچے ہوئے تھے، مرے اور جہنم میں گئے. ایسے حالات تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے وہاں سے تم کو بچا کر نکال لایا. آج بھی ہم دین و شریعت سے بالکل آزاد ہو گئے، بے مہار زندگی گزارنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ظالم حکمرانوں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا. میرے دوستوں، تاریخ عالم کا مطالعہ کریں اور تاریخ ادیان و مذاہب کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر جگہ یہی بات نظر آئے گی. جب لوگوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط، جنہوں نے ان کو ایسی ایسی سزائیں دی ہیں. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب سے دوچار کیا. میرے دوستو، اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام کرنا چاہیں نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. آج اگر یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے، اس لیے ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خلاف بنا دیا ہے. ہمارے خلاف سارے حالات وہ لوگوں کے دشمنوں کے بنتے چلے جا رہے ہیں. ہم اسباب اختیار کرنا چاہتے ہیں، کہتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب تو اختیار کرنا ہی چاہیے، لیکن اسباب بھی کہاں اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکمرانی کے لیے دو سب سے مضبوط سبب بنایا ہے. ایک بسطتاً فی العلم، دوسرا بسطتاً فی الجسم. جسمانی طاقت و قوت اور علم کی طاقت، علم کی طاقت سے بڑھ کر کے دوسری کوئی طاقت نہیں. لیکن ہم ساری چیزوں کا فیصلہ کی اور امید یہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس یہ حالات سدھریں گے اور ہم حکمرانی کے مسند پہ فائز ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے. واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنی اس روئے زمین کا حاکم و جانشین بنائے گا، خلیفہ بنائے گا. دنیا کی کوئی
ہمارا پہاڑ اور بحر اٹلانٹک اس کے اندر حائل نہیں ہو سکتا اللہ کے فیصلے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ ان کو جانشی اور حکمرانی عطا کرے گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسا کہ پہلے لوگوں کو عطا فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو غالب کر کے رہے گا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام رضی لکم من الدین ما وصى به نوح وابراہیم تمہارے لیے اس دین کا انتخاب کیا جس دین و شریعت کی تحقیق حضرت نوح اور ابراہیم کو اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور خوف کے ان حالات کو اللہ تبارک و تعالی امن و شانتی کے ساتھ امن و شانتی میں تبدیل کر دے گا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے میرے دوستو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہم اگر اللہ کے وعدے کے مطابق امن چاہتے ہیں اطمینان چاہتے ہیں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سر سے پیر تک اور پیدائش سے وفات تک کی پوری زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہی ہوگا اور اگر نہیں تو پھر جو حالات آئے ہیں یہ تو صرف تھپیڑے ہیں غرباتی ابھی نہیں یہ تو ابھی ٹھوکر بنائی جا رہی ہے تنبیہ کی جا رہی ہے اگر نہیں سدھرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کا یعنی عذاب خداوندی کا انتظار کیجئے جب ہمارے اور آپ کے سامنے بھی برما کی طریقے سے اور کوسوو کی طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے ہماری بچیوں اور ہماری بیٹیوں کی ہماری بہنوں بہنوں کی اور ہمارے گھر کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی اور ماں کی گود سے ہمارے لختے جگر کو چھین کر انہیں نیزوں کے اوپر ابھارا جائے گا اور ہماری اولاد کو اس طریقے سے فٹ بال بنایا جائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر اچھالا جائے گا یہ ڈرانے والی بات نہیں خوف دلانے والی بات نہیں ایسے حالات آپ کے پڑوس کے اندر مختلف ممالک کے اندر رونما ہو چکے اور اگر آپ نے اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیا اور اللہ سے اپنا رشتہ نہیں مضبوط کیا تو ایسے حالات آپ کے اوپر بھی آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خواب غفلت سے بیدار فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہماری نیند کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیند سے وہ بیدار کرے اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا